نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، کیا شوہر اپنی بیوی کا جھوٹا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، شوہر اپنی بیوی کا جھوٹا کھا سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کا جھوٹا کھا سکتی ہے، اس میں کوئی منادی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب شوہر اپنی بیوی کا جھوٹا اور بیوی اپنے شوہر کا جھوٹا کھائے گی تو اس میں محبت اور زیادہ بڑھے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اما عائشہ ایک مرتبہ پانی پی رہی تھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا تو اما عائشہ نے پانی پی کے اور آدھا حضور کے لیے بچا دیا۔ تو حضور جب پینے جا رہے تو اما عائشہ سے کہنے لگے، عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں پر رکھے تھے، تم نے کہاں پر ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا؟ میں بھی وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پیوں گا۔ آج بتاؤ کہ اگر شوہر کی محبت اپنی بیوی کے لیے ہوگی تو بتاؤ پھر گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو ایسا رویہ اختیار کریں، نہ کہ شوہر اور بیوی آپس میں لڑیں جو گھر کو جہنم بنا دیں۔ تو ایسا نہیں ہے، شوہر اپنی بیوی کا جھوٹا کھائے اور بیوی اپنے شوہر کا جھوٹا کھائے، اس میں کوئی منادی نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ دوسرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے سے سلام بھجوائے تو اس کا جواب کیا رہے گا؟ مان لیجئے میں نے سلام کیا، میں نے کسی کو سلام کیا کہ بھائی فلاں جگہ تم جا رہے ہو اور ان سے میرا سلام کہنا جا کے، تو آپ نے سلام بھیج دیا۔ اب ہم ان کو بولیں گے کہ انہوں نے فلاں شخص نے سلام بھیجا ہے، تو اب جواب کیسے دیا جائے گا؟ اب سامنے والا جواب کیسے دے گا؟ تو دیکھیے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو لایا اس پر بھی سلامتی بھیجے اور جس نے بھیجا اس پر سلامتی بھیجے۔ کیسے؟ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكُمُ السَّلام یا وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلام، اس طریقے سے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کیا؟ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكُمُ السَّلام یا وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے سلام بھیجا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، جس کھانے پر فاتحہ ہونے والی ہو کیا اس کھانے میں سیب فاتحہ سے پہلے کھا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ بہت گردش کرتا ہے اور اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ فاتحہ کے لیے کوئی انتظام آپ نے کیا، کوئی کھانا تیار کیا یا میٹھے کا انتظام کیا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی رک جاؤ، ابھی کھانا مت، ابھی اس پر فاتحہ ہوگی۔ دیکھو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کھانا تیار کیا ہے یا کوئی میٹھا وغیرہ ہے آپ کے یہاں پہ جس پر آپ فاتحہ دلانے والے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ چاہیں تو اس پر فاتحہ دلانے سے پہلے آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ کے ہاں سالن تیار ہوا، سالن پکا، تو اس میں سے اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو ہانڈی سے نکال کر وہ کھا سکتا ہے اور باقی بچے پر فاتحہ دلوا سکتا ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک فاتحہ نہیں ہوگی جب تک بھائی کھانا نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم مٹھائی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی مٹھائی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے مٹھائی لیتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ جب یہ بندہ لے جائے گا فاتحہ کرائے گا تب ہم بیچیں گے۔ تو وہاں پر بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم مٹھائی لینے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ خریدتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ کھاتے ہیں، تو ہم بھی لا کے فاتحہ دلاتے ہیں۔ تو یہ عقل میں بھی لائیں یہ باتیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاتحہ سے پہلے انسان کھا سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہے